اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی شفاعت کبریٰ جو آپ کا خاصہ ہے، یعنی قیامت والے دن جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں ان کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ آج تو اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس سے کلام کر سکیں، نفسی نفسی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، حساب شروع ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں کروں گا سفارش۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ دروس میں ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد اور بشریت کو، انسانیت کو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کی جو حاجت ہے اور ایمان بالرسول کے جو تقاضے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے جو دلائل ہیں ان پر گفتگو کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو عنوان ہے وہ ہے خصائص، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین، آپ جو آخری نبی ہیں، آپ کے امتیازات۔ اس موضوع کو، اس عنوان کو پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کی ادائیگی کے لیے، اس عظیم منصب کی ادائیگی کے لیے جن عظیم ہستیوں کو چنا ہے، ان کی خصائص کیا تھے، ان کے اندر پائی جانے والی خاص باتیں کیا تھیں جو ان کو عام انسانوں سے جدا کرتی تھیں۔ اور پھر جو خاتم النبیین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایسے اوصاف، آپ کی ایسی صفات کیا ہیں جو آپ کو بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی خاص کر دیتی ہیں۔ خصائص انبیاء اور امتیازات خاتم النبیین، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس موضوع کے دو حصے ہیں۔
پہلے ہم گفتگو کریں گے انبیاء علیہم السلام کے خصائص پر، کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی وہ کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، جو عام انسانیت سے ان کو ممتاز کرتی ہیں، ان کو خاص کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے وہ بشر تھے، وہ انسان تھے۔ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نمونہ اور رہنما اور قائد بنایا ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے، لیکن انبیاء علیہم السلام انسانوں میں کامل ترین انسان تھے، اپنی ظاہری خلقت کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں وہ انسانوں میں کامل ترین انسان تھے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی غلام نہیں گزرا، سارے آزاد تھے۔ انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، جتنے بھی نبی بنائے وہ مردوں میں سے بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کم نسب والے کو نبی نہیں بنایا، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے وہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب والے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے عبد تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، بشر تھے، لیکن اکمل البشر تھے، افضل البشر تھے، انسانیت میں سب سے کامل تھے۔ اب ان کی صفات، انبیاء علیہم السلام کے جو خصائص ہیں ان میں سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تبلیغ کے لیے چنا ہے۔ اصطفاء، اللہ تعالیٰ کا چننا، للوحی، وحی کے لیے، لتبلیغ رسالہ، رسالت کی تبلیغ کے لیے، یہ انبیاء علیہم السلام کی سب سے پہلی خاصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہا نا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، میں بشریت میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، واحد ہے۔ تو پہلی خاصیت انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہے کہ وہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے شمار کرنی ہے، پہلی کیا ہے؟ وحی کی جاتی ہے۔ دوسری، انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے رسالت کی تبلیغ میں، یعنی تبلیغ رسالت میں انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، یعنی معاذ اللہ کسی نبی نے تبلیغ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ یہ دوسری خاصیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ دو ہو گئی۔ نمبر 3، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو ان کے موت کے وقت اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہے تو آخرت کو قبول کر لیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت اختیار دیا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا خیر بین الدنیا والآخرہ، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کسی نبی کو مرض الوفات نہیں آتا، وہ بیماری نہیں آتی کہ جس میں اس کی موت آ جائے، مگر یہ کہ اس کو اس وقت اختیار دیا جاتا ہے دنیا و آخرت کے مابین، کہ چاہے تو آپ دنیا کو قبول کر لیں یا آخرت کو قبول کر لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض الوفات شدت اختیار کر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کا ساتھ قبول کرتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوئی تو آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی،
اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو آپ نے قبول کر لیا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت یہ اختیار دیا جاتا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا، انبیاء علیہ السلام کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو زمین جو ہے وہ نگل لے، اس کو جسد شریف کو، جسد مبارک کو بگاڑ دے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخی حیات دی ہے انتہائی اعلیٰ۔ دیکھیں برزخی حیات وہ شہداء کو بھی حاصل ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے، لیکن ان کی جو برزخی حیات ہے اس میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور شہداء کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک عام مومن کو نعمتیں مل رہی ہیں، پھر شہداء کو تو بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی برزخی حیات ہے وہ شہداء کی حیات سے بھی عالی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام برزخ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ تمہارا درود اور سلام یہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے اور میری روح اٹھائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو تبلیغ رسالت کے لیے چنتا ہے، ان کو عصمت دیتا ہے، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے وہ کھانے کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی ان کی زندگی میں حفاظت فرماتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے معجزات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایسے دلائل دیے گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانیت ان پر ایمان لاتی ہے۔ تو یہ وہ چند خصائص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا خصائص دیے ہیں، ان کے کیا امتیازات ہیں جو انہیں بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام سے جدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، ان میں سے افضل ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ان سب کا سید، ان سب کا سردار میں ہوں، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے مجھے، یعنی میں تکبر نہیں کرتا اس بات پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا ہے۔ کیا مقام دیا ہے؟ کہ مجھے افضل الانبیاء بنایا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ معراج کی رات میں سفر اسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے، کیونکہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل البشر ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لواء الحمد دے گا، حمد کا جھنڈا دے گا۔ آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، قیامت والے دن حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کی جو امت ہے حمادون ہے، حمد کرنے والی امت ہے۔
ہماری جو کتاب ہے اس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، جو آپ کی نبوت ہے اس پر تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے ذریعے سے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، نبوت کا دروازہ وہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پہ فضیلت بخشی گئی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو جامع ترین کلمات عطا کی گئے، آپ مختصر کلام کرتے ہیں لیکن آپ کے کلام کے اندر معنی کے سمندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے بڑے بڑے حقائق شریعہ کو، دین کے بڑے بڑے حقائق کو چند کلمات میں بیان کیا ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ آپ نے بدعت کی ایک تعریف بھی دے دی، اس کا حکم بھی بیان کر دیا، جو بدعت ہے وہ بھی بتا دی، جو بدعت نہیں ہے وہ بھی بتا دی، ہر چیز بدعت کی جملہ تفاصیل اس ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیات کے اوپر، نیتوں کے اوپر اعمال کا دار و مدار انحصار ہے، ان کی صحت اور قبولیت، ثواب و عقاب نیت پر منحصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں بڑے بڑے معنی کے سمندر جو ہے وہ پنہا کر دیے۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، پوری دین کی حقیقت کو ایک کلمے کے اندر بیان کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعثت الی الناس کافۃ، مجھے یہ فضیلت دی گئی انبیاء علیہ السلام پر کہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ کی یعنی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی جو رسالت تھی، جو ان کی نبوت تھی، وہ خاص قوم اور علاقے کی طرف ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہر علاقے کے لوگ، عرب ہوں، عجم ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن ہوں انسان ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے آپ پر کتاب کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے تاکہ آپ تمام عالم کو ڈرانے والے بن جائیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ اس میں عمومیت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے لیے غنائم حلال نہیں تھے، لیکن آپ کی امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور، پاکیزگی کا جگہ بنائی، یعنی پانی نہیں ہے آپ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں، اور آپ تمام روئے زمین پر جہاں پر نجاست نہیں ہے آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وختم بی النبیون، میرے ذریعے سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے،
میں خاتم النبیین ہوں. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی شفاعت کبریٰ جو آپ کا خاصہ ہے. یعنی قیامت والے دن جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں ان کے پاس لوگ جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. آج تو اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس سے کلام کر سکیں، نفسی نفسی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، حساب شروع ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں کروں گا سفارش. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے. آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسے کلمات کے ساتھ حمد کروں گا جو میں آج نہیں جانتا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب شروع ہوگا. یہ شفاعت کبریٰ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو جنت کا اعلیٰ ترین مقام وسیلہ ملے گا. آپ نے فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ کے مقام کی دعا کرے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے، اس کو میری سفارش ملے گی. تو ہم اذان کے بعد یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ. اے نبی، اے اللہ تعالیٰ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام دیں. پھر آپ کا حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اتنا بڑا حوض قیامت والے دن کسی نبی کا نہیں ہوگا، اور آپ حوض کوثر پر آنے والے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جنت کا اکثر ترین حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مشتمل ہوگا. اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے اس امت کے لوگ ہوں گے. اور یہ امت تمام گزشتہ امتوں پہ اس کی فضیلت ہے، یعنی ہمارے نبی بھی سب سے افضل ہیں اور یہ امت بھی سب سے افضل ہے، اور اس کو ملنے والا جو کلام ہے، جو اس پر نازل ہونے والی وحی ہے، وہ بھی سب سے افضل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی آپ کی پوری حیات طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. گزشتہ کسی بھی نبی کی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. اور آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. کبھی یا ایھا النبی کا ہے، یا ایھا الرسول کا ہے، لیکن یا محمد نہیں کہا. لیکن گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا ہے. حتیٰ کہ خطاب میں آپ کا اکرام کیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چند خصائص میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. اس موضوع پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مستقل تصنیفات ہیں علماء کی، اور بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں. پھر آپ کے معجزات ہیں، آپ کو ملنے والے دلائل نبوت ہیں، جن پہ یعنی مستقل جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. وبهذا القدر اکتفی اليوم، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.